30 اگست کے بعد ملک کا جو موجودہ نظام ہے یہ یکسر تبدیل ہوگا. یہ جو ابھی نظام جیسا چل رہا ہے یہ ایسا نہیں ہوگا. اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں سید عصمت شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاج ٹی وی. ناظرین، آج کی اہم معلومات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ چین کے بعد امریکہ نے بھی پاکستان کے موجودہ صورتحال اور موجودہ نظام پر تشویش کا اظہار کر دیا. امریکی ایوان میں قرارداد پیش کی گئی جو کثرت رائے سے منظور ہو گئی. قرارداد کے حق میں 368 اور مخالف صرف 7 لوگوں نے ووٹ دیا. موجودہ حکومت بھی امریکی کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ امریکی پیداوار ہے، امریکی جو موجودہ حکومت ہے ان کی پیداوار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہی کے ایوان میں قرارداد منظور ہوئی اور مخالف صرف 7 لوگوں نے ووٹ دیا. ہو سکتا ہے اس میں بائیڈن یا وہ محکمہ خارجہ جو ان کے آئے روز پاکستان یا PTI اس کے خلاف جو بیانات دے رہے ہوتے ہیں وہی لوگ ہو سکتے ہیں، مگر آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے معاملات اندرونی بیرونی یعنی کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان تنہائی کی طرف جا رہا ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی کا پتہ ہی نہیں ہے. وزیر خارجہ ہمارے جو ہے نا نائب وزیر اعظم صاحب بنے ہوئے ہیں، کبھی کہاں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کے جو سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات ہیں، جیسے چین نے تحفظات کا اظہار کیا، اس کے بعد یہ امریکی ایوان میں بھی قرارداد منظور ہو گئی اور انہوں نے پاکستان کے عام انتخابات کو مسترد کیا. انہوں نے جو پاکستان میں جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، جیسے لوگوں کو قید کیا جا رہا ہے، بے گناہ لوگوں کی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، ان سب چیزوں کی انہوں نے مذمت کی اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوئے 8 فروری کو ہونے والے الیکشن کا انہوں نے شفاف اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا کہ یہ کیسے الیکشن ہے جس میں انٹرنیٹ سروس بند تھا، جس میں ایک پارٹی کو مکمل طور پہ یرغمال کیا ہوا تھا. ہم کیسے اس کو آزاد الیکشن تسلیم کریں؟ یہ کسی بھی طرح سے آزاد الیکشن نہیں ہے. قرارداد میں یہ بھی لکھا تھا کہ صحافیوں پر بھی قطعاً اور آئے روز پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، جو کہ یہ جمہوریت یا جمہوری حکومت میں ایسا نظام نہیں چلتا. تو ہم پاکستان کے موجودہ حکومت اور موجودہ نظام کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں. یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے اور موجودہ حکمرانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. یہ بڑی بات ہے، یہ ایک سوچنے والی بات ہے. یہ انہوں نے چھوٹی بات نہیں کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے چین کے وزیر کے بیان کے بعد انہوں نے جب سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی تو انہوں نے آپریشن عزم استحکام کے نام سے جو ہے نا ایک پھر سے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں انہوں نے آپریشن کا جو ہے نا فیصلہ کیا اور منظوری بھی دے دی کہ وہاں پہ آپریشن ہوگا. تو اس حوالے سے آج پشاور میں قومی جرگہ ہوا جس میں علاقے کے مشران اور PTI کے رہنماؤں اسد کیسر اور محمود خان اچکزئی سمیت دیگر لوگوں نے شرکت کی اور انہوں نے یکسر اس آپریشن کو مسترد کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے علاقے میں کسی بھی طرح سے ایسے آپریشن کی حمایت نہیں کریں گے. اس کے ساتھ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، اس میں بھی مولانا فضل الرحمان نے خطاب کیا. انہوں نے بجٹ پر بھی تنقید کی، لیکن انہوں نے ساتھ اس آپریشن کی مکمل مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی طرح سے اس آپریشن کو تسلیم نہیں کرتے. اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان نے بجٹ پر تنقید بھی کی اور وزیر اعظم کا دورہ چین ناکام قرار دیا. انہوں نے کہا اقلیتی حکومت ملک میں چل رہی ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے حکومت کیسی چلانی ہے. ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ معیشت کیسی چل رہی ہے اور بجٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ بجٹ حکومت کے مطابق عوام دوست ہوگا، مگر اس حکومت نے ملک کو کباڑا بنا دیا ہوا ہے. اب ہم خارجہ پالیسی کو اگر دیکھیں یا ویسے بھی دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ ہم تنہا کھڑے ہیں، ہم تباہی کے بالکل دہانے پہ جا چکے ہیں. عوام کو سوچنا چاہیے اور موجودہ جو حکمران ہیں ان کو بھی اس حوالے سے سوچنا چاہیے. قومی اسمبلی میں انہوں نے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے تھے اور ان پر کافی تنقید کی. انہوں نے کہا کہ ہم اس حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں اور ہم انہیں نہیں مانتے، کیونکہ یہ فارم 47 والے لوگ ہیں جن کی حکومت بنتی ہے، ان کو آنے دیں، ان کو سامنے آنے دیں. اگر وہ ناکام ہوتے ہیں تو دوبارہ سے الیکشن ہو جائیں گے، جیسے پہلے بھی
عدم اعتماد کا معاملہ ہوا تھا, عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی. جب کوئی حکومت ناکام ہوتی ہے تو اس کے خلاف ایک ایکشن لیا جاتا ہے اپوزیشن کی جانب سے. اس وقت اپوزیشن قدغن ہے, ان پر پابندی ہے, وہ کچھ کر ہی نہیں پا رہے, تو وہ کیسے کریں گے. اس کے ساتھ وزیر اعظم نے بھی پیشکش کی کہ عمران خان کو اگر جیل میں کوئی مسئلہ ہے, کوئی تکلیف ہے, تو وہ آئیں, بیٹھیں, ہمارے ساتھ بات کریں, ہم انہیں حل کریں گے, ہم ان کے سیاسی جو معاملات ہیں وہ بھی دیکھیں گے. تو اس پر عمر ایوب, اپوزیشن لیڈر اور پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب نے کہا کہ جب تک ہمارے قیدی اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان, یہ ان کی گفتگو تھی کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان جب تک رہا نہیں ہوتے ہم کسی سے بھی بات نہیں کریں گے. اور آپ تو خود فارم 47 کے پیداوار ہیں, میں آپ سے کیا بات کروں. انہوں نے وزیر اعظم کو قومی اسمبلی میں سامنے کہا کہ آپ خود فارم 47 کے پیداوار ہیں, تو ہم آپ سے کسی بھی طرح سے بات نہیں کریں گے. تو اس پر اسپیکر ایاز صادق نے عمر ایوب کو جو ہے نا خاموش کرانے کی کوشش کی کہ آپ اس طرح وزیر اعظم کو نہیں کہہ سکتے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ آپ فارم 45 کے ہی پیداوار ہیں, ہم نہیں مانتے آپ کو, ہم آپ سے کیا مذاکرات کریں گے. مذاکرات ہم ان سے کریں گے جو طاقتور لوگ ہیں, اور ابھی تک ان کے حوالے سے کوئی خاص پیش رفت ہو نہیں رہی. اس کے ساتھ شیخ رشید نے ایک بڑا دعویٰ کیا کہ 30 اگست سے پہلے ملک میں سیاسی سطح پر بڑے فیصلے ہوں گے, اور 30 اگست تک عمران خان کی رہائی کا 30 اگست سے پہلے ملک میں سیاسی سطح پر بڑے فیصلے ہوں گے, اور 30 اگست تک عمران خان کی رہائی کا پہلے بہت بڑے فیصلے ہو چکے ہوں گے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ دعوے کہاں تک سچائی پر مبنی ہے اور یہ کہاں تک سچ ثابت ہوتے ہیں. اس کے ساتھ آپ نے ناظرین آپ کو بتائیں کہ ایک ایسا یعنی کہ اپنے آپ کو ہیرو سمجھنے والا ایک شخص جو ہر جگہ پہ اور ہر موقع پہ میڈیا پہ اپنے آپ کو سامنے رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کبھی ایک چینل پہ بیٹھ کے بھونگیاں مار رہا ہوتا ہے, تو کبھی کسی پریس کانفرنس میں جا کے لوگوں کو دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے کچھ محدود لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, مگر اس دفعہ انہوں نے ان کے سپورٹ سے انکار کیا. میں بات فیصل واڈا کی کر رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک بگوڑا فیصل واڈا عمران خان کے نام پر اپنی جو ہے نا پبلسٹی انہوں نے بنائی. ان کی کوئی جان پہچان نہیں تھی, ان کو کوئی جانتا نہیں تھا کہ وہ کون تھا. عمران خان کی وجہ سے ان کو نام ملا, اور آج وہ اتنے بڑے بڑے دعوے چیف جسٹس اور عدلیہ کو دھمکیاں دے رہے ہیں. کس وجہ سے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ان کو مطلب یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ بھونگیاں ماریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن عدلیہ نے جب شوکاز نوٹس بھیجا اور ان کو کہا کہ ایسا نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد اور مختلف جو ہائی کورٹس میں, سپریم کورٹ میں بھی جو اداروں میں مداخلت کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں, اور ججز اس پہ نوٹس بھی لے رہے ہیں, خطوط بھی انہوں نے لکھے اور ججز کو خط بھی ملے ہیں اس حوالے سے دھمکی کے. تو انہوں نے اب تو ججز بھی سامنے آ چکے ہیں کہ ہم عدلیہ میں مداخلت نہیں ماننے دیں گے اور ہم کسی بھی طرح سے کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. تو یہ انہی لوگوں کی دھمکیوں سے یا انہی لوگوں کی حمایت سے ججز کو اور لوگوں کو دھمکیاں دے رہا ہے. تو یہ کیسے ججز قبول کر سکتے ہیں اور یا کیسے یہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ خود ایک بگوڑا ہے. آج انہوں نے یعنی کہ توک کے چاٹا ہے, دھمکیاں دی کہ میں جسٹس بابر ستار کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی تھی کہ یہ جو ہے نا ان کے پاس پاکستانی نیشنلٹی نہیں ہے اور یہ امریکہ سے آئے ہوئے ہیں, یہ جو ہے نا امپورٹ ہوئے ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو اس حوالے سے آج انہوں نے یو ٹرن لیا اور معافی نامہ لکھ دیا سپریم کورٹ کو کہ میں اپنے آپ کو سپریم کورٹ کے رحم کرم پہ چھوڑتا ہوں اور سپریم کورٹ مجھے معاف کر دیں. تو میرے خیال سے یہ ان کے لیے ایک شرمناک لمحہ ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ پھر مردوں کی طرح اس پر کھڑے رہیں اور اس کو سپورٹ کریں, وہ غلط کریں یا ٹھیک کریں, اپنی بات پر کم سے کم قائم رہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان نے شروع سے ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے کہ میں ان لوگوں سے نہیں بیٹھوں گا. کچھ لوگ جیسے زرداری یا شریف خاندان, تو ان کا ایک ہی بیانیہ ہے, اس وقت سے لے کر ابھی تک وہ نہیں بیٹھ رہے. عمران خان کی طرح مردانگی کا مظاہرہ کریں. اگر آپ اس سے کچھ سیکھ چکے ہیں اور ان کے ساتھ وقت گزارا ہے تو آپ ٹھیک ہے انہیں کاپی کرتے ہیں, لیکن یہ بھونگیاں نہ ماریں. اور آپ کو عدلیہ, ہم تمام اداروں کی عزت کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں کیونکہ یہ ملکی ادارے
رہے ہیں، ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں، تو آپ کو بھی اس اداروں کی قدر کرنی چاہیے، اور آپ پر بھی اس ملک کا قانون اور نظام لاگو ہوتا ہے۔ تو آپ مہربانی کریں، معافی مانگنے سے یا بونگیاں مارنے سے پہلے آپ بات کو سوچ سمجھ کے کیا کریں، تاکہ بعد میں آپ کو پچھتانا نہ پڑے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔